السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، آمین۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 271۔ ان تبدوا الصدقات فنعما ہی وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خیر لکم ویکفر عنکم من سیئاتکم واللہ بما تعملون خبیر۔ اگر تم صدقات کو ظاہر کر کے دو تو یہ بھی اچھی بات ہے، لیکن اگر ضرورت مندوں کو چھپا کر دو تو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے، اس سے اللہ تمہارے گناہوں کو مٹا دے گا، اور جو بھی تم عمل کرتے ہو اللہ اس سے پوری طرح باخبر ہے۔ ابھی ساتھ میں صدقہ دینے کا طریقہ بتایا ہے کہ چھپا کر دیں یا اعلانیہ طور پر، تو دونوں ہی طریقے اچھے ہیں کہ اگر کوئی اعلانیہ طور پر دے رہا ہے تو اس کا مقصد کوئی دینی مصلحت یا دینی فائدہ ہو، یا یہ کہ لوگ اس کو دیکھ کر لوگوں میں بھی صدقہ دینے کا شوق اور رغبت پیدا ہو، تو ایسا کرنا اچھی بات ہے۔ لیکن چھپا کر دینا زیادہ افضل ہے کہ اس سے انسان عجب، خود پسندی اور ریاکاری سے دور رہتا ہے، اور جس کو صدقہ دیا جا رہا ہے وہ بھی شرمندگی سے بچ جاتا ہے۔ اور ترمذی کی حدیث ہے، اس کا مفہوم ہے کہ ظاہری طور پر صدقہ دینے والا بلند آواز سے قرآن پڑھنے والے کی مثل ہے، اور چھپا کر صدقہ دینے والا آہستہ قرآن پڑھنے والے کی طرح ہے۔ اور چھپا کر صدقہ دینے کی فضیلت ہمیں احادیث سے بھی ملتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن 7 خوش نصیبوں کو اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے، جس دن صرف اسی کا سایہ ہوگا۔ ایک انصاف پسند بادشاہ، دوسرا عبادت گزار نوجوان، تیسرا اللہ کے لیے محبت اور عداوت رکھنے والا، چوتھا مسجد کے ساتھ اپنا دل لگائے رکھنے والا، پانچواں تنہائی میں اللہ تعالیٰ کو یاد کر کے رونے والا، چھٹا وہ نوجوان جسے کوئی خوبصورت اور اچھی نسب والی عورت گناہ کی دعوت دے مگر وہ اللہ کے خوف کو مقدم رکھے، ساتواں وہ شخص جو اپنے دائیں ہاتھ سے صدقہ کرے تو بائیں ہاتھ کو خبر بھی نہ ہو، یعنی چھپا کر صدقہ دینے والا۔ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ اور اسی طرح ترمذی کی حدیث میں بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چھپا کر صدقہ دینا اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے۔ اور مسند احمد کی حدیث ہے، اس کا مفہوم ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے زمین کو پیدا کیا تو ہلنے لگی، اللہ تعالیٰ نے پہاڑ پیدا کر کے انہیں گاڑ دیا جس سے زمین کا ہلنا رک گیا۔ فرشتوں نے پہاڑوں کی ایسی سختی دیکھی تو انہیں تعجب ہوا، انہوں نے دریافت کیا کہ اللہ، کیا تیری مخلوق میں پہاڑ سے بھی زیادہ کوئی سخت چیز ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہاں، لوہا۔ پھر اس سے بھی سخت؟ فرمایا آگ۔ اور فرمایا پھر اس سے بھی سخت؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا پانی۔ پھر فرشتوں نے فرمایا اس سے بھی سخت؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس سے بھی سخت ابن آدم جو اس طرح صدقہ کرتا ہے کہ بائیں ہاتھ کو دائیں ہاتھ سے خرچ کرنے کی خبر ہی نہیں ہوتی۔ اب کون سا صدقہ اعلانیہ طور پر دیں اور کون سا چھپا کر، تو اس میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کا قول آتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ فرض صدقہ یعنی زکوٰۃ اعلانیہ طور پر دینا اور نفل صدقہ چھپا کر دینا افضل ہے۔ آگے ہے وَيُكَفِّرُ عَنكُم مِّن سَيِّئَاتِكُم، اس سے اللہ تمہارے گناہوں کو مٹا دے گا، یعنی صدقے کے بدلے میں اللہ تعالیٰ تمہاری خطاؤں برائیوں کو دور کر دے گا۔ اور انسان کے اندر سب سے بری برائی جو ہے مال سے محبت ہے، اور صدقہ دینے سے وہ دور ہو جاتی ہے۔ آگے واللہ بما تعملون خبیر، اور جو بھی تم عمل کرتے ہو اللہ اس سے پوری طرح باخبر ہے، یعنی اعلانیہ طور پر دے رہے ہو یا چھپا کر دے رہے ہو، اس کے پیچھے تمہاری کیا نیت ہے اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے۔ آیت نمبر 272۔ لیس علیک ہداہم ولکن اللہ یہدی من یشاء وما تنفقوا من خیر فلانفسکم وما تنفقون الا ابتغاء وجہ اللہ وما تنفقوا من خیر یوفى الیکم وانتم لا تظلمون۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں کو ہدایت دینا آپ کی ذمہ داری نہیں ہے بلکہ اللہ ہی جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ اے مسلمانوں، تم جو بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے اس کا فائدہ تمہیں کو پہنچے گا، اور تم جو کچھ بھی خرچ کرتے ہو صرف اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرنا، اور تم جو کچھ بھی خرچ کرو گے تمہیں اس کا پورا پورا اجر دیا جائے گا اور تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اب اس آیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا کر ہر ایک داعی اللہ کو بتا دیا کہ لوگوں کو ہدایت دینا آپ کا کام نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے، اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کام اور اس کے بعد ہر داعی اللہ کا کام یہ ہے کہ لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچا دے۔ اور اس آیت کے شان نزول میں حدیث آتی ہے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام اپنے مشرک رشتہ داروں کو خیرات دینا اچھا نہیں سمجھتے تھے،
پھر انہوں نے اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو یہ آیت اتری اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں رخصت دے دی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر ساحل کو دو، گو وہ کسی بھی مذہب کا ہو۔ یعنی اگر کوئی ہمارے رشتہ دار، پڑوسی یا دوست مشرک ہیں، کافر ہیں، تو ہم انہیں ان کے شرک کی وجہ سے صدقہ خیرات کرنا نہیں روک لیں گے، کیونکہ ہدایت دینا اللہ کا کام ہے۔ اگر وہ ضرورت مند ہے تو انہیں صدقہ دیا جائے گا۔ آگے ہے وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنفُسِكُمْ۔ اے مسلمانوں، تم جو بھی چیز اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے اس کا فائدہ تمہیں کو پہنچے گا۔ یعنی انسان جو کچھ خرچ کرتا ہے اس کا فائدہ اسی کو ہوگا، کہ جب اللہ کی رضا کے لیے خرچ کر دیا تو اب یہ ذمہ داری خرچ کرنے والے کی نہیں ہے کہ خیرات لینے والا کہاں جا رہا ہے، کہاں خرچ کر رہا ہے، بلکہ دینے والے نے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے دے دیا، اب اس کا ثواب اللہ تعالیٰ ہی دیں گے۔ اور صدقہ دینے والے سے اس کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا کہ جس کو تم نے صدقہ دیا وہ لینے کا حقدار تھا یا نہیں، نیک تھا یا بد تھا، اسے اللہ نے اس کے صدقہ کرنے کا مکمل ثواب دے دیا۔ اور بخاری اور مسلم کی حدیث میں ہے کہ ایک شخص نے صدقہ کرنے کا ارادہ کیا کہ آج رات وہ صدقہ کرے گا، اور صدقہ لے کر نکلا اور چپکے سے ایک عورت کو دے آیا۔ صبح لوگوں میں باتیں ہونے لگیں کہ آج رات کوئی شخص ایک بدکار عورت کو صدقہ دے کر گیا ہے۔ اس نے سنا اور سمجھا کہ شاید اس کا صدقہ ضائع ہو گیا، پھر رات میں وہ دوبارہ صدقہ لے کر گیا اور ایک شخص کی مٹھی میں رکھ کر آ گیا۔ صبح پھر چرچا ہونے لگا کہ آج رات ایک مالدار شخص کو صدقہ دے دیا گیا ہے۔ وہ شخص پھر یہ سمجھا کہ شاید اس کا صدقہ قبول نہیں ہوا، اس نے غلط شخص کو دے دیا۔ وہ تیسری رات پھر صدقہ دینے کے لیے نکلا اور پھر اسے صبح معلوم ہوا کہ وہ ایک چور کو صدقہ دے آیا ہے۔ یہ بات جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا تینوں کو دیا ہوا صدقہ قبول ہو گیا۔ کہ بدکار عورت کو جب صدقہ دیا تو وہ مال پا کر اپنی حرام کاری سے رک گئی، اور مالدار کو جب صدقہ دیا گیا تو اسے عبرت ہوئی اور وہ بھی صدقے کی عادت سے ہو گئی، اور جب چور کو مال ملا تو وہ چوری سے باز آ گیا۔ آگے ہے وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ۔ اور تم جو کچھ بھی خرچ کرتے ہو صرف اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرنا، یعنی لوگوں کو دکھلانے کے لیے، ریاکاری کے لیے خرچ نہ کرنا۔ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ۔ اور تم جو بھی کچھ خرچ کرو گے تمہیں اس کا پورا پورا اجر دیا جائے گا۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ اگر تم نے صدقہ دیا اور بعد میں تمہیں معلوم ہوا کہ جس کو صدقہ دیا وہ حقدار نہیں تھا تو اب تمہیں تمہارے صدقے کا اجر نہیں ملے گا، بلکہ تم نے جس ٹائم اللہ کے راستے میں خرچ کیا، صدقہ دیا، اسی ٹائم اس کا پورا پورا اجر لکھ دیا جاتا ہے۔ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ۔ اور تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ آیت نمبر 273 لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ۔ صدقات ایسے ضرورت مندوں کے لیے ہیں جو اللہ کی راہ میں ایسے گھر گئے ہیں کہ وہ اپنے معاش کے لیے زمین میں چل پھر بھی نہیں سکتے۔ ان کے سوال نہ کرنے کی وجہ سے نواقف لوگ انہیں مالدار سمجھتے ہیں۔ تم ان کے چہروں سے ان کے حالات پہچان سکتے ہو۔ وہ لوگوں سے چمٹ کر سوال نہیں کرتے، اور تم جو کچھ بھی خرچ کرو گے اللہ اسے خوب جانتا ہے۔ اب اس آیت میں سفید پوش لوگوں کا ذکر ہے کہ اگر کوئی شخص اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرنا چاہتا ہے تو وہ کہاں خرچ کرے؟ تو وہ ایسے ضرورت مندوں پر خرچ کرے جو اللہ کے راستے میں فی سبیل اپنے گھروں سے نکلے ہوئے ہیں اور ان کے پاس اپنا مال کمانے کے لیے ٹائم نہیں ہے۔ اور ایسے لوگوں کی صفات کیا ہیں کہ جاہل لوگ، ناواقف لوگ جو ہیں انہیں ان کے نہ مانگنے کی وجہ سے مالدار سمجھتے ہیں، اور جو حکمت والے لوگ ہوں گے وہ انہیں ان کے چہروں سے دیکھ کر پہچان لیں گے۔ اور ان کی ایک اور پہچان کیا ہے کہ وہ لوگوں سے لپٹ کر نہیں مانگتے۔ اور یہ ساری صفات جو ہیں اصحاب الصفہ میں پائی گئی تھیں کہ وہ فقیر بھی تھے، بہت غریب تھے، احصروا فی سبیل اللہ کے راستے میں روکے گئے تھے۔ لا یستطیعون ضربا فی الارض، وہ زمین میں مال کے لیے سفر نہیں کرتے تھے بلکہ انہوں نے اپنے آپ کو دین کی سربلندی کے لیے لگا دیا تھا۔
یحسبهم الجاہل اغنیاء، دیکھنے والے لوگ انہیں امیر سمجھتے تھے، انہیں پتہ نہیں چلتا تھا کہ انہوں نے کھانا کھایا ہوا ہے یا نہیں۔ تعارفهم بسیماہم، کہ تم ان کو ان کی نشانیوں سے پہچان لوگے کہ بھوک کی وجہ سے ان کے چہرے زرد پڑے ہوئے ہوں گے، اور پھر آگے وہ لوگوں سے لپٹ کر سوال بھی نہیں کرتے۔ یہ صحاب الصفا کے بارے میں آتا ہے، یہ 400 لوگ تھے جو مدینہ میں مسجد نبوی کے پاس رہتے تھے، اپنے گھر بار چھوڑ کر دین کا علم سیکھنے کے لیے اکٹھے ہوئے تھے، اور یہ اپنے گھروں میں اچھے خاصے کھاتے پیتے تھے، لیکن دین کے لیے اپنے گھر بار چھوڑ کر آئے تھے، اپنا کام کاروبار سب چھوڑ دیا تھا اور اپنے آپ کو صرف دین کے لیے وقف کر دیا تھا، اور اگر یہ ایسا نہ کرتے تو آج یہ دین ہم تک نہ پہنچتا۔ تو یہاں پہ کہا گیا ہے مسلمانوں کو کہ اگر تم نے اپنے مال خرچ کرنے ہیں تو ایسے لوگوں پر خرچ کرو، اور ایسے لوگوں کو ڈھونڈنا بہت مشکل ہوتا ہے کیونکہ ان کی ظاہری صفات سے لگتا نہیں ہے کہ یہ ضرورت مند ہے، اور یہ نشانیاں ہر ایک کو نظر بھی نہیں آتی، صرف اسی کو نظر آئیں گی جس کو دلچسپی ہوگی، جس کے اندر حکمت ہوگی، وہ ایسے لوگوں کو دیکھ کر پہچان لے گا، ورنہ ان کے ظاہری حالات، لباس اور گفتگو، پاک دامنی اور صفائی کی وجہ سے عام لوگ انہیں مالداری سمجھتے ہیں، لیکن ایسے لوگوں کی حالت اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اور حدیث کا مفہوم ہے، بخاری کی حدیث، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اصلی محتاج وہ نہیں جو گھر گھر پھرتا ہو اور ایک ایک لقمہ یا ایک ایک کھجور لے کر جاتا ہو، بلکہ اصلی حاجت مند وہ ہے جو اپنے گھر میں رہتا ہے، اس کے پاس بقدر ضرورت مال بھی نہیں ہے اور نہ ہی وہ لوگوں سے مانگتا ہے، تو اسے محتاج سمجھ کر صدقہ دیا جائے۔ تو اسی لیے صدقہ خیرات دیتے وقت اپنے معاشرے میں نظر ڈالنی چاہیے کہ اصل حقدار کون ہے، کیونکہ بعض ایسے سفید پوش ہوتے ہیں کہ جن کے گھروں میں فاقے کی نوبت آ رہی ہوتی ہے اور وہ زبان سے کسی کو نہیں کہتے، لیکن صدقے کے اصل حقدار وہی لوگ ہیں، اور اسی لیے پیشہ ور فقیروں کو صدقہ خیرات دینے سے اجتناب کرنا چاہیے، کہ ان کے پورے ایک منظم گروہ بنے ہوتے ہیں، اور یہ بازاروں میں، چوراہوں میں جگہ جگہ گھومتے ہیں، ان کا ہر کوئی دے دیتا ہے، اور اس سے وہ اپنے کوٹھے، بنگلے، گاڑیاں سب بنا لیتے ہیں، جبکہ اصل حقدار جو ہیں وہ محروم رہ جاتے ہیں، اور اسی لیے ہمارے ملک سے غربت ختم ہی نہیں ہوتی، اور یہ پیشہ ور فقیر جو ہیں کم ہونے کے بجائے اور بڑھتے ہی جا رہے ہیں، کیونکہ ہم ایسے لوگوں کو خود پال رہے ہیں کہ اگر ہم دیکھیں، ہم آتے جاتے فقیروں کو تو 100-50 روپے ایسے ہی دے دیتے ہیں، لیکن اگر ہم کسی ریڑھی والے کو دیکھیں، سبزی فروش، پھل فروش یا کچھ اور سامان بیچ رہا ہے اپنا، تو اس سے 10-20 روپے پہ بھی بحث کرتے ہیں، بلکہ ایسے لوگوں کو تو ایکسٹرا بھی دے دینا چاہیے صدقہ سمجھ کے، کہ ان کی مدد کی جائے گی تو وہ ایک ذمہ دار شہری بنیں گے، اپنے پاؤں پر کھڑے ہوں گے اور پھر آگے اوروں کی بھی مدد کریں گے۔ تو پیچھے ہم حکمت کی بات پڑھ کے آئے تھے، تو صدقہ دینے میں بھی حکمت چاہیے، کہ انسان اپنی عقل استعمال کرتے ہوئے ضرورت مندوں تک اپنا صدقہ پہنچائے، تاکہ معاشرے سے غربت ختم ہو۔ آگے ہے فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ، اور اللہ اسے خوب جانتا ہے۔ آیت نمبر 274، الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، جو لوگ اپنے مال اللہ کی راہ میں رات اور دن خفیہ طور پر اور ظاہری طور پر خرچ کرتے ہیں، ان کا اجر ان کے رب کے ہاں ثابت ہے، ایسے لوگوں کو نہ کوئی خوف ہوگا، نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ اب اس آیت سے انفاق فی سبیل اللہ کی آیات کا اختتام ہو رہا ہے اور خلاصہ بتا دیا۔ پہلے انفاق فی سبیل اللہ کی فضیلت اور ثواب بتا کر اس کا شوق پیدا کیا، پھر اس راستے میں ہونے والے شیطانی حملوں، وسوسوں سے آگاہ کیا کہ من، اذا اور ریاکاری آ سکتی ہے، پھر طریقے بتایا کہ کیسے اور کس پر خرچ کرنا ہے، اور اب بتا دیا کہ جن کو یہ بات سمجھ آ گئی ہے اور وہ اس پر عمل کرتے ہیں، تو پھر وہ نہ رات دیکھتے ہیں، نہ دن، نہ اعلانیہ طور پر دیکھتے ہیں، نہ خفیہ طور پر، جب موقع ملے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کا اجر کیا ہے؟ فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ثابت ہے، وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، ایسے لوگوں کو نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے، نہ دنیا میں اور نہ ہی آخرت میں۔ لوگ سمجھتے کہ مال جمع کر کے خوشحالی آئے گی، لیکن اصل میں اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے انسان مطمئن اور پرسکون ہوتا ہے۔ وآخر دعوانا عن الحمد للہ رب العالمین، جو ہم نے پڑھا اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، آمین یا رب العالمین۔